سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان کا خاص رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ عزت سے نوازا ہے، اور آج کے موقع کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ، یہ ان کی خاصیت رہی ہے کہ مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پالیٹکس کے اندر نہ صرف انہوں نے سیاسی شعور دیا، بلکہ سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ ان کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم بھی دیا اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کیے۔ اور آج میرے جیسے کئی ہمارے مڈل کلاس کے نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فورم سے نہ صرف اسمبلیوں کا حصہ ہیں بلکہ ان کو کابینہ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے۔ اور فیصل آباد کو بھی آپ کا بھی علم میں ہے کہ کافی دیر سے ایک چیز تھی، فیصل آباد کو بھی کابینہ کے اندر جو ہے وہ نمائندگی مل چکی ہے، اور بطور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مجھے بھی انہوں نے ٹاسک میرے ذمہ لگایا ہے، اور میں آج ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے نوجوان اپنے پرانے ساتھی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یکم مئی ہے، یوم مئی ہے، اور آج مزدوروں کا دن ہے، اور آج ہم اپنے پوری دنیا بلکہ تمام محنت کشوں کو آج خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ ہم بھی اپنے پاکستان کے محنت کشوں کو، دہاڑی دار طبقے کو، جو کہ اپنا خون پسینہ جو ہے وہ جلا کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب گزشتہ سال کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی تو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وبا سے کیسے نمٹا جائے، تو ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کاروبار بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، جس سے پوری دنیا کا خاص طور کے اوپر جو لیبر طبقہ ہے وہ ان کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہوا۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ ان کے دل میں دہاڑی دار طبقے کے لیے جو ہے وہ احساس موجود تھا، اور وہ بارہا یہ بات کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن سے جو ہمارے ملک کا دہاڑی دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا، اور دہاڑی دار طبقے کے لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آواز بنے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا، اس میں بھی ہم نے اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد پارشلی ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولا، جس سے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا بہت بڑا جو لیبر طبقہ ہے اس کا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی کرونا وبا کے دوران بہترین حکمت عملی کے باعث ہم نے اپنے دہاڑی دار طبقے کا جو روزگار ہے وہ بند نہیں ہونے دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اب فالو کیا۔ وہ وزیر اعظم عمران خان ہی تھے جو تمام تر سیاسی پریشر کو جنہوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، جو ہمارا غریب مزدور ہے، اس کے لیے بہت بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے کا اس وقت خدشہ تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو احساس کفالت پروگرام ہے، وہ احساس کفالت پروگرام جو کہ 40 لاکھ خاندانوں کے اوپر محیط تھا، اس کو کووڈ کے دوران اسی وجہ سے جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ بے روزگار ہو رہا تھا اس کو بڑھانے کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی کیش امداد کی گئی، اور میرٹ کے اوپر ہوا۔ ابھی اسی احساس پروگرام کا جو سروے ہے، دائرہ کار ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہمارا وہ طبقہ جو کہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ان کو اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈے ون سے ان کو احساس تھا کہ وہ ہمارا دہاڑی دار طبقہ جو بڑے شہروں میں آتے ہیں، لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، جو گرین بیلٹوں میں کھلے آسمانوں تلے سونے پہ مجبور تھے، جن کی دہاڑی نہیں لگتی تھی،
وہ بھوکے پیٹ سوتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہے وہ قائم کی گئیں۔ یہ ایک حکمران کی ایک اچھی نیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی جب ریاست کی سطح پر ایسے اقدامات لیے جاتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پر کیپٹا دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اقدامات لیے ہیں، اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عربیہ میں پاکستان کی بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں ہماری جو لیبر ہے وہ سعودی عربیہ میں کام کر رہی ہے، اور وہاں پر ایمبیسی کی شکایات تھی تو آدھا عملہ ایمبیسڈر سمیت انہوں نے واپس بلا لیا اس شکایات کے اوپر، اور چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو باقی جگہوں کے اوپر کافی کام ہوا۔ ہمارا ای او بی آئی کا ادارہ جو اولڈ ایج بینیفٹ کا ادارہ ہے، اس کی جو سالانہ جو کلیکشن تھی وہ 17 ارب روپے تھی، 17 ارب سے اس کو 28 ارب روپے پہ لے گئے۔ 6,500 ماہانہ پینشن جو ملتی تھی اس کو بڑھا کے 9,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کے اقدامات جاری ہیں، اور آپ کو یہ بھی بات آپ کے علم میں ہوگی کہ پاکستان میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اکانومی ہمیں جس حالت کے اندر ملی تھی، اور شہر فیصل آباد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ٹیکسٹائل کا ہمارا گڑھ ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس کی ایک بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فیصل آباد سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فیصل آباد کو سابقہ حکومت نے ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا۔ یہاں پر پاور لومز جو ہیں وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھیں۔ یہاں پر اس وقت جو صورتحال تھی کہ سپننگ ملیں بند ہو رہی تھیں، اور یہاں پر جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ دم توڑ رہا تھا، لیکن ہم نے آتے ساتھ اقدامات لیے، ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم نے جو بجلی اور گیس کے ان کے ریٹ سے وہ پورے ملک کے ساتھ ہم نے ایک کیے۔ پہلے سندھ کے اندر ایک ریٹ تھا، وہاں کم ریٹ تھا، اور پنجاب کے اندر ریٹ زیادہ تھا، تو یہاں ہم نے اس کا ریٹ فکس کیا۔ پھر ان کے جو تاریخی ریفنڈز سے، چاہے وہ ڈی ایل ٹی ایل کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ ان کے سیلز ٹیکس کی شکل کے اندر ہوں، وہ ان کو واپس کیے تاکہ ان کا کیش لیکویڈیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو۔ اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں چیز وہ لے کر آئے، جو ہم انرجی پیکج لے کر آئے، جس میں ایک ان کا پیک آور ختم کیا جو 4 گھنٹے کا تھا شام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اضافی بجلی استعمال کرنے کے حوالے سے، تاکہ ہمیں پتہ تھا پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ہم پیکج لے کر آئے جس میں ہم نے اس سال جون تک 50% جو استعمال زیادہ کرے گا وہ بجلی اس کو سستی ملے گی، اور اگلے آنے والے جو ہمارے باقیہ حکومت کے سال ہیں اس میں 25% جو مختلف ہماری کیٹیگریز ہیں اس میں ہم نے ان کے ریٹس مقرر کیے۔ اور اس میں اسٹیٹ بینک بھی پیچھے نہیں رہا۔ کووڈ کے دوران ان کو سیلری پیکج فراہم کیا گیا، ان کی انٹرسٹ پیمنٹس کو ڈیلے کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک ایک ٹف کی اسکیم لے کر آیا جس میں اربوں روپیہ جو ہے ہمارے انڈسٹریلسٹوں کو، چاہے وہ ایکسپورٹر ہو، لوکل انڈسٹریلسٹ ہو، اس کو 2%، 3%، 4% کے اوپر آسان شرائط کے اوپر سرمایہ فراہم کیا گیا، جس سے آج پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سپننگ ملز کی مشینز آ رہی ہیں، ڈائنگ مشینز آ رہی ہیں، یہاں پر پاور لومز بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لگ رہی ہیں، اور یہ تمام ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس سے ایفیشینٹ پروڈکٹیوٹی حاصل ہوگی، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں نوکریاں کریٹ ہوں گی جو کہ ہمارے مزدوروں کو ملے گی، اور اس سے امپیکٹ کیا اس چیز کا آیا ہے کہ ہمارے پاور لوم سیکٹر نے فیصل آباد کے اندر لیبرز کی تنخواہیں انہوں نے، ان کو پرافٹ ہوا، منافع میں ہوا، لیبرز کی تنخواہیں انہوں نے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا ایک امپیکٹ اس لحاظ سے جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی طرح ہمیں جو بار بار ایک بات سامنے آتی ہے، یہ کراچی کے حالیہ انتخاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 5% ووٹ لے کر ٹوٹل ایک انتخابی حلقے کا ایک امیدوار جیتتا ہے، اور ایک نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس میں 5% ووٹوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے پوری کنسٹیٹوئنسی کی جو ہے وہ نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اور عام طور کے اوپر یہاں پر تو ایک یونین کونسل کا امیدوار جو ہے وہ اتنے ووٹ لے لیتا ہے جتنا ایک قومی اسمبلی کا ممبر کراچی جیسے پاپولیٹڈ
حلقے سے ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور 21% جو ہے وہ پورے حلقے کے اندر ٹرن آؤٹ سامنے رہا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی، میں سمجھتا ہوں پائیداری کے حوالے سے، اور یہ سوچنے کا امر ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی۔ اور آپ اتنے ووٹس کے ساتھ کسی پارٹی کی پاپولیرٹی کو بھی جج نہیں کر سکتے، کسی ایک پارٹی کی مقبولیت کو بھی جج نہیں کر سکتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کی صورتحال بھی تھی، رمضان بھی تھا، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔